نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہم پڑھیں گے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیری ہی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس سے کچھ ادھار لیا تھا، تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑے سخت لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ادھار مانگا، اور ساتھ اس نے یہ الفاظ بھی کہے کہ جب تک آپ مجھے نہیں دیں گے میں آپ کے ساتھ یہی رویہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اس آدمی کو جھڑکا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ دیہاتی، وہ بدو کہنے لگا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہلا مع صاحب الحق کنتم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بجائے اس کے کہ تم اس کا ساتھ دو، تمہیں یہ چاہیے کہ جس کا حق واپس کرنا ہے، جو اپنا حق مانگ رہا ہے، تم اس کی حمایت کرو۔ یعنی آپ نے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا کہ تم صرف مجھے نبی ہونے کے ناطے میری حمایت کر رہے ہو، جبکہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اس بندے کی حمایت کرتے، تم مجھے کہتے کہ اللہ کے رسول اس کا حق واپس کیجیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ مرشد اعظم، ہمارے رہبر و رہنما، وہ تو ایسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تمہیں یہ چاہیے کہ اس کی حمایت کرو، اس کے ساتھ مل کر تم مجھے کہو کہ اس کا حق واپس کیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا، جن کا کل کی حدیث میں ذکر گزرا تھا۔ یہ آپ کی چچی محترمہ تھی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ اور یہاں خولہ سے ایک نام کا مشابہ یہ پڑتا ہے کہ جو 28ویں پارے میں جس عورت کا ذکر ہوا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی، اس کا نام بھی خولہ تھا، مگر وہ خولہ بنت مالک تھی۔ وہ بھی انصاریہ تھی، یہ بھی انصاریہ ہیں، مگر یہ آپ کی چچی ہیں۔ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ کھجوریں ادھار دیجئے، جب میرے پاس کھجوریں آئیں گی تو میں تمہیں اپنی کھجوریں واپس کر دوں گا، یعنی جو حق جو میں نے قرض لیا ہے وہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام سنا اور کہا کہ اللہ کے رسول پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے یہ مجھے پیغام بھیجا ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ پھر انہوں نے جو کھجوریں بھیجیں ان میں سے اس اعرابی کے، اس بدو کے جو بقایا جات تھے،
یا جو غلہ وغیرہ لیا تھا، جو کھجوریں لی تھی، اس کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں عنایت فرما دی۔ آگے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کیسی ہے۔ آپ نے صرف اسے قرض واپس ہی نہیں کیا بلکہ اسے کھانا بھی کھلایا۔ کھانے کا وقت ہوگا، آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، حالانکہ اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ اگرچہ وہ حق پر تھا، اس نے اپنا حق مانگا تھا، مگر اس نے حق مانگنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کیا تھا، اور یہ کسی بھی مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات پر غصہ بھی آیا، مگر قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ہی واپس نہیں کیا بلکہ اسے کھانا بھی کھلایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے اصل سبق ہے۔ فرمایا اولئک خیار الناس، ایسے لوگ لوگوں میں سے بہترین ہیں، ایسے لوگ لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انہ لا قدست امۃ لا یأخذ الضعیف فیہا حقہ غیر ممتنع، کہ وہ امت پاک نہیں ہو سکتی، یہ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ امت پاک نہیں ہو سکتی جس کے امیر اپنے غریبوں کا حق بغیر تکلیف دیے واپس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا وہ امت پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمارے تک یہ پہنچا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی ناموس، اس کی حفاظت، یہ تمام باتیں تو ایک طرف، صحابہ کرام کا آپ کی گستاخی پر مشتعل ہونا، غصے میں آنا، یہ بھی ایک طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سخت لہجہ استعمال کرنے والے کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا؟ آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، اس کا حق بھی ادا کیا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ لوگوں میں سے بہترین ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی وہ دیہاتی تھا، بیچارہ بدو تھا، ظاہر ہے کہ غریب ہوگا، کمزور ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو غریب ہیں، میری امت کے لوگ جو امیر ہیں، اگر ان کا حق وقت پر واپس نہ کریں، ان کے مانگنے پر ان کا حق نہ دیں، تو پھر میری امت پاک نہیں ہے، میری امت ناپاک ہے۔ یعنی بہت سارے اس میں عیوب ہیں، نقائص ہیں، خرابیاں ہیں، جنہیں دور کرنا ہوگا، جو ہماری ناپاکی کا باعث ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کمزور آدمی ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کو دبا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ امت کی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔